تک کے قبائل اس کے جانشین بن گئے۔ اس نے اپنی فوج بنائی اور بصر کے حاکم پر چڑھائی کی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ ایسے ہی عراق اور ایران اور امارات کے اکثر علاقوں پر قبضہ ہو گیا اور قابض ہو گیا اور حکومت بنا لی اور مسلسل مسلمانوں پر حملہ کرتا رہا۔ قتل و غارت کا رکھا۔ آخرکار بادشاہ ابو العباس نے بڑی قوت کے ساتھ اس پر کئی حملے کیے اور تمام اسلامی ممالک کے مشترک فوج بنائی اور 270 ہجری میں اس جہاد عظیم میں یہ ملعون ملت کی موت مارا گیا اور اس کی نبوت کا دور اور نئے دین کا انقلاب کمی ہو گیا۔ حمدان بن اشعث کرملی یہ کوفے کا ایک کسان تھا، بہت متقی اور پرہیزگار تھا۔ پھر فلسفیوں اور یہودیوں کے ہتھے چڑھ گئے اور پھر اپنا فرقہ کرامتہ بنا لیا، اور اس نے پہلے امام مہدی ہونے، پھر حضرت عیسیٰ ہونے کا، پھر جبریل ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر کہنے لگا مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تو ہی عیسیٰ ہے، تو ہی وحی خدا ہے، تو ہی یحییٰ و موسیٰ ہے، اور بھرپور اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور ایک نیا دین اور شریعت بیان کرتا ہے۔ اس کی خود ساختہ یعنی کہ اپنی بنائی ہوئی شریعت کے احکام نہیں تھے۔ نماز صرف 4 رکعت تھی، 2 فجر سے پہلے اور 2 غروب سے قبل۔ اذان میں اپنا نام شامل کر لیا۔ صرف 2 روزے فرض تھے، ایک مہرجان، ایک نوروز کا روزہ فرض تھا۔ شراب حلال تھی، غسل جنابت معاف تھا، تمام جانور حلال تھے، قبلہ بیت المقدس بنا لیا، نماز کا طریقہ بالکل بدل دیا، حج منسوخ کر دیا، جہاد حرام کر دیا۔ اس کا یہ فتنہ کوفے سے سارے مصر میں پھیلا اور ملک شام کے شہر میں اثر انداز ہوا۔ بہرحال اہل کوفہ بصرہ نے اسلامی فوج کے ساتھ اس کو گرفتار کیا اور یہ کوفہ ہی میں قید ہوا اور اسی قید خانے میں مر گیا۔ اس کے ساتھیوں نے بعد میں حرم مقدس پر حملہ کیا اور حجر اسود نکال کر لے گئے۔ 10 سال تک حج بھی اس فتنہ اور جھگڑوں کے سبب نہ ہو سکا۔ مسلمان بہت شہید کیے گئے۔ حجر اسود بعد میں عمان سے ابو طاہر کرمتی سے بازیاب کیا گیا اور حرم میں واپس بڑی شان و قدر سے پیش کیا گیا اور سلسلہ حج شروع ہوا۔ اب آپ ایک بات دیکھیں اس کے اندر، اس نے کس پر حملہ کیا؟ یہ جو ہے کرامتی حرم مقدس ہونا، یہ بات دیکھیے گی، حرم مقدس یعنی کہ مکہ المکرمہ۔ اب آپ بتائیے مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص نے اور حملہ کیا، ایک تو یہ شخص ہے، ایک شخص اور گزرا جس نے حرم مقدس میں حملہ کیا، ذکر میں بہت مشہور ہے۔ نہیں شخص ہے، شخص جیسے یہ شخص ہے نا کرامتی، اسی طریقے سے وہ ایک شخص ہے جس نے حملہ کیا، مدینے کو حلال کیا۔ اب ایک بات دیکھیں، اگر ان سب کا پیچھے سے سارا معاملہ دیکھیں، انہوں نے سب سے پہلے نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، پھر حضور کی بنائی ہوئی چیزیں جس کو حضور نے حرم کہا، ان کی تعظیم کا حکم کیا، انہوں نے اس پر حملہ کیا۔ ایک شخص اور ہے، تھوڑا دماغ لڑائی آ جائے گا، یہ واقعہ بہت بیان ہوتا ہے۔
دور حکومت میں ہوا یزید نے بھی یہی کام کروایا. اس کا کیا تھا؟ اس نے جب امام حسین پاک کو شہید کر دیا سارے معاملوں میں، پھر اس نے اپنی حکومت کو چیز مدینہ مکہ میں بنائی، خود ساختہ جیسے یہ ساری بنائی، خانہ کعبہ کا خلاف کرا، مکہ المکرمہ کی بیت المقدس ہوئی، مدینہ مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک گھوڑے مارے. بہت مشہور ہے. وہاں وہ زندگی کرتے، نمازیں بند ہو گئی. آج ماشاء اللہ ہم لوگ بھائی جو ہو کر ہیں وہ حرم جو آج حرم ہے وہاں گھوڑے کرتے ہوئے 3 دن تک. یہاں حضور کا روزہ ہے، ساری چیزیں. اب آپ بتائیے کوئی اہل ایمان یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، اگر کوئی شخص کسی کمپنی کا مالک ہو، کوئی مثال کے طور پر میں ایک کمپنی کا مالک ہوں، اب جو نیچے میرے ورکرس کام کر رہے ہیں میرے حکم کے بغیر بھی کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ تو طے شدہ بات ہے. تو یزید کے حکم کے بغیر دیگر مشرک بھی کام کر سکتا ہے؟ کیونکہ حاکم تو یہی تھا. تو سارا ملبہ، سارا جتنا بھی فساد کا جو حکم ہے کس پر لوٹے گا؟ جن پر لوٹے گا. آپ بتائیے دل سے جو شخص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے جو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر حضور علیہ السلام کے نالین شریف کو، یعنی کہ جوتی مبارک کو، اردو میں جوتی کہیں، عرب میں لکھا ہوا تھا جوتی کو جوتڑی کہے. کیا کہے؟ جوتڑی. سب بولیے جوتڑی. جوتڑی ہوتی ہے یعنی کہ اگر کسی کی تحقیر کرنی ہو نا تو اس کو ایسے لفظ کہتا ہے اپنی جوتڑی کو اٹھا گندی سمجھی سی. یہ ایک جملہ کہا جاتا ہے ہند کے اندر. تو یہ مقبول ہے. کہتا ہے حضور کی جوتی شریف کو جوتڑی مبارک میں، جوتی مبارک میں نالین شریف کو جوتڑی کہہ دیا، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. کیوں؟ بے ادبی کی وجہ سے وہ خارج ہو رہا ہے دائرہ اسلام سے. اب آپ ایک بات دیکھیں، امام حسین حضور کے کون ہیں؟ حضور نے ان کو چوما، ساری محبت کی. اب کوئی شخص حضور کے نواسے کے اوپر چھڑی مارے، کیا ہوگا؟ ہار ہوگا اسلام سے. چھڑی جو ماری جاتی ہے محبت میں تو نہیں ماری جاتی. اور ذبح ہوا شخص وہ تو گردن ہے، مطلب جسم اقدس تو الگ ہو گیا نا، جسم سر مبارک الگ ہے. وہ سر مبارک کے اوپر کوئی شخص مارے تو وہ محبت کی نگاہ سے نہیں مارا. تو کیا ہوگا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یزید بنی کافر ہے. اب علماء میں اس میں اختلاف ہو گیا، بعض لوگ تک ان کی روایت پہنچی، بعض لوگ تک نہیں پہنچی. کسی نے کہا کہ ثبوت ہے. امام اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یزید کے معاملے میں ثبوت ہے. ٹھیک، ثبوت کیوں؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے بہت قریب. آپ نے 16 یا 17 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، ان سے شرف تلمس یعنی کہ تعلیم حاصل کی ہے امام اعظم. اب دیکھیے اس وقت کے حالات دیکھیے، ہر طرف فتنہ گیری، یزیدی، سارے معاملات تھے. امام اعظم نے ثبوت کا حکم اس لیے دیا کہ جو میں نے کام کرنا ہے وہ کام یہ لوگ روک دیں گے اور مجھے برباد کریں گے. امام احمد بن حنبل کے دور کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. انہوں نے ڈنکے کی چوٹ لگا کافر. سمجھ گئے بات کو؟ کلیئر ہوگی؟ حالات کے تحت حکم. حالانکہ اگر امام اعظم کی قبر اکبر پر جا کے پوچھے نا، اگر آواز آ جائے تو شاید یہ کہ کافر ہے. کافر ہے. یہ بھی نیا فتنہ اٹھا پنجاب کے اندر.
آپ جانتے ہیں مفتی فضل چشتی، مطلب وہ کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آ جاتی ہے، وہ معاملہ ہو گیا. جس کا سپورٹر تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا کہ میں یزیدی ہی یزیدی ہی کہہ رہا ہے. جو شخص جو ہو سکتا ہے کہ جو روایت امام اعظم تک نہ پہنچی ہے وہ مجھ تک پہنچ گئی. زمانہ صحابہ اس سے قریب ہے، اس سے قریب ہے. روایت تو صحابہ سے چلے گی نا، لیکن وہی بات ہے جو گلے اہل بیت سے مل جاتا ہے تو وہ بیکار ہے. بھلے اس کے بعد ہزاروں کا علم ہزارے کتاب اس کو گلے اہل بیت وہ در ہے جہاں تو علم تو ملتا ہے، ادب بھی ملتا ہے. اور اہل سنت ہمیشہ یاد رکھیے گا، اہل سنت نام کس چیز کا؟ ادب. اگر اہل سنت کے اندر ادب نہیں ہے تو کوئی سمجھ نہیں لے گا کہ وہ اہل سنت نہیں، وہ کسی اور فرقے سے تعلق ہوتا ہے. یہ ہمارے گروپ میں چاہے وہ صحابہ کرام ہو، اولیاء اللہ ہو، اہل بیت اطہار، خاص کر حضور کی ذات ہے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ پرانے نہیں، نئے نہیں، پرانے ہی، یہ سب نے ہی کیا ہے. جس نے بھی دشمنی نبھائی ہے وہ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر تم سے لڑائی نہ ہو سکے نا، بندہ اگر لڑ نہ سکے تو کیا کرتا ہے؟ مثال مجھ سے ایک بہت طاقتور بندہ ہے، میں اس کو مار نہیں سکتا، سامنے کھڑا ہوا کیا کروں گا؟ برا کہوں گا، یا اس کے اگر ہو سکے اس کی چیزوں کو نقصان پہنچاؤں گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، گاڑی میں کروس مار دی، شیشہ توڑ دیا، بچہ والی حرکتیں ہوتی. یہاں پہ بھی ان کا مقابلہ حضور سے ہو ہی نہیں سکتا. تو جو ہے حضور کی جو تعظیم شدہ چیزیں حضور نے کہا کہ موسم ہے، یہ موسم ہے، یہ تعظیم کعبۃ اللہ ہے، اور اسے اطراف کعبہ ہے، حجر اسود، ان پر ہمت تو حضور تک تھی نہیں. اگر حضور تک ہمت نہیں تھی پھر انہیں اہل بیت و صحابہ پر ہم نے حضور تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر ہمت نہ ہو تو اس کی جو استعمال شدہ چیزیں ہیں، اس کی قریب چیزیں، اس کو نقصان پہنچتا ہے. ہوا یہ ہمت کے ساتھ ہوا یہ. اصل میں معاملات یہ ہو گئے کہ کچھ شر پسند عناصر لوگوں نے صحابہ اور اہل بیت کرام کو جدا کیا اور ایسا بنا کر پیش کیا کہ یہ لوگ آپس میں دشمن ہیں. یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ دیکھیں میرے ساتھ تو 5 سال افراد، اگر یہ پیغام ایک بندے کے ذہن میں آ گیا، امید ہے کہ وہ یوم متزلزل نہیں انشاءاللہ. حالانکہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ایسے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اے لوگوں، حضور اعلان فرماتے تھے گلی کچھ کے اندر، اے لوگوں حضور کے وصال کے بعد حضور کی شکل ان کے اولاد میں ملتے ہیں. تو یہ محبت میں کہہ رہا ہے، نفرت میں کہہ رہا ہے. اگر حضور نہیں مل پا رہے ہیں، ان کا وصال ہو گیا ہے، تو اب ان کی جو شبیہ ہے، ان کی شباہت جو ہے ان کی اولاد میں ہوں گے، تو ان کی یاد آ جائے گی. یہ محبت ہے نا. اب وہ حضرت عمر سے حضرت ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے نے کہا اے بابا جان، آپ نے 7,000 وظیفہ امام حسن کا مقرر کیا ہے، 7,000 وظیفہ امام حسین کا، اور میرا 3,000. حالانکہ میں تو آپ کا بیٹا ہوں اور آپ اس ملک کے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں. آپ نے فرمایا بیٹا تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن تم حسن حسین جیسا بابا، کیونکہ ایسی اماں، کیونکہ ایسا کھانا لے کر آ جاؤ، تمہارا 7,000. یہ محبت ہے نفرت؟ حالانکہ یہ آپس میں یہ لوگ ایسے تھے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ تعالیٰ 26 زبان میں اشارہ کرتا ہے یہ آپس میں اگر یہ ایک ساتھ ہوں، کفار کا ایسے جسے غیظ غضب، اور جب آپس میں بیٹھ کر شیر شروع قرآن ملتا نہیں. تو معاملہ یہی ہوا کہ مکس ہم نے توڑ دیا امت کو. اب ایک نئے فتنہ آ گئے، اہل بیت صحابہ الگ الگ ہو گئے. اب کیا بچا تھا؟
اولیاء اللہ، اب اولیاء اللہ کو تو غوث پاک یہ ہیں، فارغ صاحب یہ ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ ہیں، بابا فرید یہ ہیں، مطلب کوئی وہ ہر شخص اپنی دکان چلتا ہے بھائی، یہ سب چھوٹی لفظ، ہر شخص اپنی دکان چلتا ہے، کسی کا حملہ کر کے مشہور ہوتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنی دکان چمکا رہے ہیں، ان کے نام میرے کا چمکا تو ابھی جو لوگ موبائل چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، ایسے فتنہ گر بڑی پیاری بات ہے کہ جو لوگ انجینئر مرزا اور ان جیسے لوگوں کو سن رہے ہیں، عوام جیسے لوگوں اور اللہ کے ساتھ مثال کے طور پر آپ بات دیکھیے، غوث پاک کا نام لے کر ہم بچے جوان ہو گئے، جوان ہو گئے، ایسے ہی ہم محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت بے انتہا ہے۔ اب ایک بات بتائیے، محبوب کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے دل میں چل جاتے ہیں اس کا ذکر ہے نا۔ مثال کے طور پر اگر اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہیں، والدہ سے محبت کرتے ہیں یا والد صاحب سے محبت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھائیاں بیان کریں، برائی بیان کریں، ایسے ہی برائی بیان کرنے کے ہم اپنے نہیں ہوتے۔ جو لوگ انجینئر مرزا یا ان جیسے لوگوں کو سن رہے ہیں اور وہ کس کی برائیاں کر رہے ہیں؟ غوث پاک کی اولیاء اللہ، تو ہم سن کیسے کریں؟ سن کیوں رہے ہیں؟ تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اس کو بند کر دیں، محبوب کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اس کو بند کر دیں، لیکن ہمارے اندر اتنی جرت پیدا ہو گئی کہ ہم ان کی گستاخی سن رہے ہیں، جان بوجھ کے بار بار لگا کے سن رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا انسان کو بہت جلدی اس نہج پر لے جاتی ہیں جہاں سے گمراہی کا راستہ شروع ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں بیٹا اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، دائرے کو حضور کی ذات سے متنفر نہیں، کوئی بھی شخص۔ سیڑھی کیا ہے؟ اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کی ذات پر حملے کرے گا، اور یہ تو مثال کے طور پر کوئی بزرگ ہے، اب کوئی ہم کہتے ہیں کیا گھوم گے یا نہیں، جو زندہ ہے ہمارے دور میں، لیکن یہ وہ حضرات ہیں غوث پاک، فارغ صاحب، جن پر تو امت کا اجماع ہو گیا کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے ہمارا۔ اگر ہم کسی سنی سے کسی مسلمان سے پوچھیں کہ تم نے فارغ صاحب کا نام سنا ہے، اگر وہ ایک ہندو سے بھی پوچھیں گے نا فارغ صاحب کا نام سنا ہے، ہاں اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، یہ تعریف ہوگی کریں۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مسلم ہو گیا، ان کے دل میں بیٹھ گئی کہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو اس کو بعض بزرگان دین ہوتے ہیں جو مشہور نہیں ہوتے، اب اس کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، تو چلے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، گستاخی تو کی ہوئی۔ مسلمان اور امت کے اندر اس بات کا اجماع ہے، ترقی بالقبول، ترقی بالقبول کہتے ہیں کہ ہر عام اور خاص شخص کے اوپر یہ آیا ہو گیا ہے، واضح ہو گیا ہے کہ حضور یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ واقعی اولیاء اللہ ہے۔ تو یہ جملہ جو ہمیشہ یاد رکھیے کہ محبوب کی کوئی برائی بندہ سن نہیں سکتا۔ اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں اور میں محبت کرتا ہوں تو میں ان کو نہیں سنتا۔ کن کو؟ ان جیسے لوگ، انجینئر مرزا اور یہ غامدی اور ایسے ایک آدھ اور آیا ہے۔ علی بن فضل یمنی، یمن کے شہر سنا کا ایک ایسا شخص تھا جس کا نام علی بن فضل تھا، اس کا تعلق اسماعیلی آقانی جلوس تھا۔ اس نے اچانک نبوت کا دعویٰ کر دیا جسے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر اس نے کچھ جادو ٹونے اور شعبے سیکھے اور ان کے بل بوتے پر چند باطل لوگ اس پر ایمان لے آئے، اور اس نے بھی اپنی خود ساختہ شریعت بنائی، جیسے ہر حرام چیز کو حلال کر دیا، شراب پینے کے فضائل اور برکات بتائے، بیٹی سے نکاح جائز کر دیا، گناہ معاف کرنے کا اختیار اپنے لیے ثابت کر دیا، مگر غیرت مند لوگ اس کے بے حیا دین سے تنگ آئے ہوئے اور انہوں نے اسے زہر دے کر مار دیا۔ پھر بھی 19 سال اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا پرچار کیا اور لوگوں میں بغاوت اور بے حیائی پھیلاتا رہا۔ حامد بن اللہ،
ملک مغرب میں اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسے یونان کے عیسائیوں، شام کے یہودیوں نے مل کر تیار کیا، اسے ہر طرح کی قوت دی، یہاں تک کہ وہ سخی اور بہادر مشہور ہو گیا، اور اس نے بالکل آسان خود ساختہ شریعت پیش کی، تو یہ تھی صرف نماز فرض، دو نماز فرض، ایک طلوع سورج کے وقت، دوسری غروب کے وقت۔ رمضان کے 30 روزوں کے بجائے آخری عشرے میں 3 روزے اور شوال میں 2 روزے، اور ہر جمعرات کو دوپہر زوال تک روزہ رکھنا۔ نشانی 15 یہ عبدالعزیز باسندی۔ چلیں، اس آدمی نے 322 میں ایک عراقی پہاڑی علاقے میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ پہلے دیہاتی سادے لوگوں کو اپنے شعبے اور مکر و فریب دکھاتا رہا، پھر شہروں کی طرف رخ کیا اور ایک تعداد اس پر ایمان لانے والی ہو گئی۔ اس نے حاکم وقت کو بھی دعوت دی کہ وہ اپنی تمام حکومت و رعایت سمیت میری نبوت و شریعت پر ایمان لائے، یہ اس کے لیے من جانب اللہ حکم ہے۔ حاکم وقت ابو علی بن محمد بن مظفر نے پوری طاقت اور قوت اور سچے ایمان و یقین کے ساتھ اس ملعون کا پیچھا کیا اور اس جہاد میں خود شامل ہو کر اس کی سرکوبی کی۔ پھر آخرکار کافی شہادتوں اور مالی نقصان کے بعد کئی دن تک جنگ جاری رہی، اور یہ ملعون بھی اسی حملے میں مارا گیا اور ساری قوم بھی ملیا میٹ ہو گئی۔ اس کا فتنہ صفائے ہستی سے مٹ گیا اور عبدالعزیز اپنی قوم سمیت واصل جہنم ہو گیا۔ اچھا جی، ابو طیب احمد بن حسنین متنبی 303 ہجری میں یہ شخص کوفہ شہر میں پیدا ہوا اور جوانی میں ملک شام چلا گیا۔ عربی لغت، فنون ادب اور شعر و سخن وری میں بہت ماہر ہو گیا، حتیٰ کہ ہر بات کا جواب کسی فصیح بلیغ شعر میں ہی برجستہ دیتا۔ چہار جانب اس کا سکہ علم و فن مشہور ہونے لگا، اسے شعر و سخن کا امام کہا جانے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہ اور اہل علم اس سے متاثر ہو گئے۔ اس کی کتاب آج بھی مدارس عربیہ میں بطور نصاب شامل ہے، جس کا نام دیوان متنبی ہے۔ اس نے اپنی علمی و فنی شہرت اور بے حد داد و تحسین ملنے کے بعد نبوت کا دعویٰ کر لیا اور اپنی شاعری کو وحی الہی کہنے لگا۔ بہت متکبرانہ عقلی ذرائع میں ماہر ہونے کی وجہ سے فلسفیوں اور یونانیوں کو اپنی نبوت پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ خود شعبے بھی دکھاتا اور اپنی نبوت کی تشہیر کرتا۔ بے شک جھوٹے نبوت میں سے بہت کم لوگ اپنے جرم سے توبہ و معافی پر قائل ہوئے، مگر یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہے کہ اسے جب حمص کے گورنر امیر لولو نے قید خانے میں قید کر دیا اور بہت عرصہ اسی قید میں یہ بند رہا اور قصیدے و غزلیں لکھتا، جس میں اپنے دکھوں اور تکلیفوں کا ذکر کرتا تھا۔ امیر لولو نے اس کے قصیدے پڑھے تو بڑا ترس آیا اور اس نے ابو طیب سے کہا کہ تم اپنے دعویٰ نبوت سے توبہ کرو اور اس کا واضح اعلان کرو تو تمہیں آزاد کیا جا سکتا ہے۔ اس پر ابو طیب نے ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا، میں اپنی نبوت کے دعوے میں جھوٹا تھا، بے شک نبوت ختم المرسلین پر ختم ہو چکی ہے، میں اپنے اس عمل سے توبہ کرتا ہوں اور از سر نو اسلام قبول کرتا ہوں، جس کے بعد اسے آزاد کیا گیا اور وہ تمام عمر اسلام پر زندہ رہا اور اپنے بنائے ہوئے قرآن اور نبوت کے دعوے کی نفی کرتا رہا اور اس کا اسلام پر ہی خاتمہ ہوا۔ انسان کو شیطان جو بھٹکاتا ہے اس کی چند صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، انسان جو بہکے گا یا تو اپنی دولت کی وجہ سے بہکے گا، صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو دولت دی ہے یا تو وہ اس کا صحیح استعمال نہ کرے یا اس کے اندر ضرور تو مقبول آ جائے، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، شیطان سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، شیطان جو بہکاتا ہے وہ حسن و جمال کی وجہ سے، حسن
کو جماعت بہت زیادہ دیا ہے، لوگ اس کا فریفتہ ہو جاتے ہیں، اس پر اسٹل بیٹھتے ہیں، سارے معاملات ہو جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو قلم خاں سمجھتا ہے، تو کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دیتا ہے تو علم کی وجہ سے ہی دیتا ہے، اور کسی کو گمراہ کرتا ہے تو وہ علم کی وجہ سے کیا کہا ہے، علم ہی ہدایت اور گمراہی کا سبب ہے۔ تو یہ زیادہ ہوئے کم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ جس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس نے کہیں سے کتاب پڑھا ہے، جو آپ کا ٹیچر ہے وہ بھی گائیڈنس سے پہلے گائیڈر کا اچھا ہونا چاہیے، ہدایت سے پہلے ہادی کا بہتر ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے، ایک تو حضور کی گائیڈنس، گائیڈر کی بہتری۔ اب جتنے بھی یہ لوگ ہیں نا سارے، وہ ایک شخص ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ لوگوں کو اس کے جیسے لوگ مل ہی جاتے ہیں۔ کیا کہا ہے؟ لوگوں کو اس کے جیسے لوگ مل ہی جاتے ہیں۔ اگر میرے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی کہ میں تکبر کروں، میری ہر کوئی یہاں آ کے وہ کرے، چاپلوسی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں کہ تعریف کرے اور میرے منہ پہ تعریف کرے، اگر میں ایسا ہوں نا تو میرے سامنے ایسے لوگ آ جائیں، خود ہی آ جائیں۔ یہ لوگ ایسے تھے تو ان کے سامنے ویسے ہی لوگ آئے، جیسے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو خاصہ نبوت حضور کے اندر موجود ہے وہ ہم کے اندر بھی تو پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ انہوں نے کوشش کی، جھوٹا پیدا ہو گیا، جھوٹا خاصہ پیدا ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ میں نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، تو اس جیسے لوگ بھی آ گئے۔ ان کو چاہیے تھی آسانی، ان کو چاہیے تھی ایک نماز، ایک روزہ، نماز معاف، جہاد معاف، ہر چیز معاف، تو ایسے لوگ مل جاتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرنی چاہیے۔ کل ایک شخص آیا دکان، میں آپ کو کل کی بات کروں، وہ تھا کرسچن۔ کیا تھا؟ کرسچن۔ تو پوچھا کہ جیسے آپ کی کتاب جو ہے بائبل، اس کے اندر کیا درس ہے؟ ہوتا نا کسی بھی کتاب کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، قرآن کا نچوڑ کیا ہے کہ ہم نے جو علماء نے بہت ساری وجوہات کی ہے، اس میں یہ لکھی کہ ہم نے الف لام میم سے لے کر ون ناس تک اللہ کی رحمت کو ہی قرآن میں پڑھا۔ ایک یہ مفہوم، یا یہ ہے کہ ہم نے الف لام میم سے لے کر ون ناس تک حضور کے اخلاق کو ہی پایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے صحیفے ہیں، ان کا ایک مقصد ہے، ان کا ایک نچوڑ ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ بائبل کا نچوڑ کیا ہے؟ تو اس نے بڑا بہت پیارا جواب، اور مجھے شاید زندگی پر یاد ہے۔ اس نے کہا بائبل کے اندر یہی بات لکھی ہے کہ اپنے من کو صاف، اس کو من کو صاف، ظاہری کھلیا کوئی بکت نہیں رکھتا ہمارے سے۔ اس نے یہ بات کہا۔ میں نے کہا کہ حضور کی تعلیم میں حضور نے بھی یہ فرمایا، اپنا ظاہر بات ہی نہیں کرتا۔ ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، کسی کے گھر گمراہی یا تکلیف یا پریشانی پتہ کرنی آتی ہے، یہ تو بات ہے۔ بعض اوقات ان لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، لیکن ان کے گھر آگے، کیونکہ یہ خود ایسے تھے۔ خود کو بدلنا ہے تو اپنا من صاف کرنا ہے، ہر طریقے سے۔ من صاف کرنے کے بہت سارے حضور نے بس رائے بتائیں، سب سے زیادہ قرآن کو بتائیں، قرآن کو موت پہ آتا ہے۔ اچھا، صاف کیسے کرنا ہے؟ صاف کرنا نہیں، بغض، کینہ، حسد، تکبر اور اس قسم کی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گمراہی کا راستہ کھولتا ہے اور ہدایت کے راستے کھولتا ہے۔
کوئی بھی شخص ہوگا ظاہری حلیہ اپنا سکتا ہے. میں ایک کتاب میں سن رہا تھا ہر شخص کا تعارف وہی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے. مشکل بات سمجھ آئی؟ ہر شخص کا تعارف وہی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے. کوئی شخص کہتا ہے یا اللہ مجھے مدینہ بلا لے، اور وہ باہر دیکھتا ہے تو وہ مال کھینچنے میں لگا اور وہ مال کھینچ رہا ہے. مدینہ جانے کی اس کو کوئی ایک مثال ہے، مدینہ جانا اس کا تعارف نہیں ہے، محبت اس کا تعارف نہیں ہے، اس کا تعارف ہو کیسا. اسی طریقے سے کوئی شخص ایک شخص کہتا ہے یا اللہ مجھے اپنا نیک بندہ بنا، اور راتوں کو اٹھ کر جاگتا ہے، وہ تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہ اس کا تعارف ہے. وہ واقعی وہ اللہ کی ذات کو ڈھونڈنے نکلا کہ اپنا بندہ. ہر شخص کا تعارف اس کی خواہش ہے، اس کی تمنا. ان کی خواہش کیا تھی؟ ان کی تمنا پوری ہو گئی. تو بتانے کا مقصد بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. اپنی خواہشوں کو، اپنی آرزوؤں کو اپنے تعارف کے مطابق کریں. ہمیں یہ کہنا نہ پڑے کہ ہم یہ ہیں. ہمیں ہماری جو خواہشیں ہوں، ہماری جو گفتگو ہو، اس سے پتہ چلا یہ بندہ ہی ہے. ایک بات ہے، مثال کے طور پر اگر مجھے آپ سے تعارف ہو جائے، آپ جو کروائیں گے اس میں ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، یا میں جو آپ کو کرواؤں کہ بھائی میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، ہو سکتا ہے جھوٹ ہو. لیکن آپ جو میرا تعارف خود جانچ لیں گے نا، وہ سچا ہوگا. صحیح ہے؟ وہ سچا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا یار یہ جو کہہ رہا ہے نا، یہ اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. بولیں گے یہ سچا ہے جھوٹا ہے، دونوں باتیں آ گئی سامنے. آپ جو ہمارا تعارف کریں گے، میرا تعارف آپ کے نزدیک جو ہوگا، جو آپ دیکھ کر کریں گے، وہ سچا ہوگا. میں جو آپ سے کرواؤں گا، ہو سکتا ہے وہ سچا ہو، ہو سکتا ہے جھوٹا ہو، دونوں چیز ساتھ. تو اپنی خواہشوں کو اپنے تعارف کے مطابق بنانا بہت ضروری ہے. اچھا 21 ہے. عبدالحق بن سبعین مرسی، یہ مراکش کے شہر مرسیہ میں پیدا ہوا اور جوانی ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے پیروکار سبعیہ کہلاتے تھے. بہت متبحر عالم اور انجیل کا مناظر اور عیسائی قوت کا تیار کردہ فصیح و بلیغ شاعر تھا. بڑے صاحبان علم بھی اس کے سامنے نہ آتے تھے. اس کا عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں کہہ کر دین میں تنگی پیدا کرتا. صحیح ہے. اور اعمال و افکار میں بھی اسلام سے بالکل باغی اور منحرف تھا. پھر 666 ہجری میں اس نے اپنی بیماری کے لیے ہجامہ کرایا، اور پھر خون رک نہ سکا اور اسی میں یہ مر کر واصل جہنم ہو گیا. حالانکہ اسے شیخ صفی الدین ہندی اور علامہ سخاوی اور امام بخاری جیسے اہل علم صالحین نے بھی سمجھایا اور توبہ پر آمادہ کیا، مگر وہ نہ مانا اور کفر ہی پر مر گیا. امام بخاری، علامہ سخاوی، شیخ صفی الدین ہندی. امام بخاری نے صحیح بات کی، صحیح بخاری شریف. اللہ تعالیٰ جب راستے بند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَأَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور آپ ان کے درمیان محبت ڈالیں. اللہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اے محبوب، اگر آپ زمین و آسمان میں جتنی شے موجود ہے سب کچھ بھی خرچ کر دیں گے نا، جب بھی ان کے درمیان محبت نہیں ڈال سکتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اگر اللہ چاہے تو ان کے درمیان ڈال سکتے. صحیح. ہدایت اور گمراہی یہ اللہ کی طرف سے. ہادی اور مضل، ہدایت دینے والا یا گمراہ کرنے والا، یہ آپ کو سبب مل جائے. سبب، یہ سبب ہوتے ہیں سارے، یہ راستہ ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گمراہ شخص ہوتا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ ہدایت پا جاتا ہے. بعض اوقات ایسا نا، گناہ دیکھ کر بھی نیکی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، یار یہ گناہ ہے، چلو نیکی کی طرف چلو. ایسی برا شخص دیکھ کر آپ کو نیکی کا خیال آ جائے.
اور بعض بار ایسا ہوتا ہے نیک شخص دیکھ کر برائی کرتا ہے، یار نیک شخص ایسا ہوتا ہے، نیک شخص اس سے اچھا گناہگار بھی اچھا، چلو اس کو یہ بھی دونوں صورت، یہ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ بایزید روشن جالندری، ہندوستان کی شہر جالندر میں پیدا ہوا یہ سرزمین ہند میں پہلا مدعی نبوت ہوا۔ 971 ہجری میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے علم و تصنیف اور حقائق و حکمت کے نام پر لوگوں کو متاثر کرنے لگا۔ اس کا دوست جو بالکل پکا سچا مسلمان اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید تھا، اسے سمجھاتا تھا اور اسے بغیر شیخ و مرشد کے رہنما بننے سے روکتا رہا، مگر یہ ملعون حضرت شیخ علیہ رحمہ اور دیگر اولیاء اللہ و علماء اللہ کا انکار کرتا اور نئی نئی باتیں گھڑ کر لوگوں کو وحی الہی کہہ کر سناتا۔ اس کا دائرہ کار ہند سے افغانستان تک پہنچ گیا اور ہزاروں لوگ اس کے مطیع ہو گئے۔ کچھ غیر مسلم اور بہت مسلمان اس کے گروہ میں شامل ہونے لگے۔ مصنوعی دین کے احکام بڑے عجیب تھے جن پر عمل کرنا فرض تھا، جیسا کہ غسل جنابت ضروری نہ تھا، صرف ہوا لگنے سے جسم پاک ہوتا تھا، جو اسے نہ مانے وہ کافر اور واجب القتل تھا، اس کو نہ ماننے والے کا ذبیحہ بھی حرام تھا، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں تھا۔ اہل اسلام، اچھا یہ قبلہ رخ جو لکھا ہوا ہے نا نماز میں قبلہ رخ، ویسے نہیں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں اس کا نہیں کہہ رہے، یہ نماز میں قبلہ رخ ہونا ضروری تھا، یہ اس میں ایڈیشن کر دیں، قبلہ رخ ہونا ضروری نہ تھا۔ اہل اسلام کی وراثت ان کے ورثاء کے بجائے بایزید کی ملکیت ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اچھا یہ بھی دیکھیں کہ وراثت کا حکم اللہ نے خود قرآن میں دیا، آیت مبارکہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے اپنی اولاد کی وراثت کے معاملے میں۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی وراثت ان کے ورثاء میں نہیں جائے گی بلکہ کہاں جائے گی؟ خود کو جائے گی۔ ابھی کس کا انکاری ہے؟ قرآن کا انکاری ہو گیا۔ قرآن کا انکاری کیا ہوتا ہے؟ ایک کفر نہیں ملے گا، ایک کفر کے ذریعے ہزاروں کفر آئیں گے۔ دیکھیے اہل اسلام کا قتل کرنا فرض تھا، 4 عناصر یعنی پانی، مٹی، ہوا اور آگ بندے کو پاک کر دیتے ہیں، پانی سے ہی غسل یا پاکی کی ضرورت نہیں تھی، صحیح ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نماز کا ارادہ کرو تو ہاتھ پاؤں دھو، کس سے دھوئیں گے؟ آگ پانی سے، پانی سے آگ اور ہوا سے دھوئیں گے، پانی سے دھوئیں گے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ پانی ضروری نہیں بلکہ آگ کی تپش، پانی کا چھڑکاؤ، مٹی کا غبار، ہوا کا جھونکا بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ یہ نام مراد زلیل اپنی نبوت پر کچھ آیات اور احادیث رسول بھی پیش کرتا تھا۔ اکبر بادشاہ مغل نے اس پر حملہ کیا مگر ناکام رہا اور مسلسل اس کے گروہ کے ساتھ مغل بادشاہ نبرد آزما ہوتے رہے مگر ناکام ہی رہے۔ یہ بہت ہی مضبوط قوت بن چکا تھا، کئی ہزار لوگ اس کے پیروکار بن چکے تھے۔ اکبر بادشاہ نے اس کا پیچھا کرنا نہ چھوڑا اور پھر آخرکار افغانستان کے شہر بہتر پور میں اسے ہلاک کر دیا۔ اس کی قبر وہیں پر موجود ہے۔ پھر جہانگیر اور شاہ جہاں مغل بادشاہ نے اس کی اولاد اور اس کے پیروکاروں کا صفایا کیا۔ کچھ لوگ توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے، باقی واصل جہنم ہو گئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی بڑی سزا دیتا ہے، اس شخص کا نام و نشان تک بتا دیتا ہے جو حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ہے، صحیح ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے امام حسین کا مزار شریف کہاں ہے؟ عراق، کربلا، مشہور کربلا۔ یزید کا کہاں ہے؟ نہیں ہے، مزار نہیں ہے، وہ بس کو دفنا دیے کتے کو دفنا، لیکن کہاں ہے پتہ ہے؟ یہ ٹی وی پر ایک وہ آتا ہے نا پروگرام آتا ہے، اس کے اندر دکھاتے ہیں کہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک ہے نا، اس کے برابر میں ہی ایک ہال ہے جہاں ان کی ساری پہلے تشیع حضرات میں جو سارے معاملات کرتے ہیں محرم کے اندر جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو جو وہ ہال ہے نا، ہال کے ساتھ ہی واش روم بنے ہیں، ان واش روم کے نیچے اس کا مقبرہ بنا ہے۔ پہلے وہ باہر تھا، واش روم بعد میں بنا، کہاں پر ہے؟
باتھ روم، اس کو جگہ بھی نہ ملی اس کائنات میں۔ حضور سب سے زیادہ خوش جو ہوتے ہیں وہ نبوت، ختم نبوت بیان کرنے، سننے، اس کا حفاظت کرنے، لوگوں کو پہنچانے میں، اور سب سے زیادہ رنجیدہ بھی جو ہوتے ہیں وہ حضور سے بات کرتے ہیں کہ ان کی ختم نبوت پر رکھا ہے۔ اللہ رنجیدہ ہونے نہیں دیتا، وہ حضور کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے محبوب، جو کنکر آپ نے پھینکا تھا وہ آپ نے نہیں پھینکا تھا، وہ تو اللہ نے پھینکا تھا، آپ نے نہیں پھینکا۔ حالانکہ پھینک کون رہا تھا؟ حضور پھینک رہے تھے، خود پھینک رہے تھے نا، پتھر تو جنگ کے اندر خود پھینک رہے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ نے پھینکا ہی نہیں، جبھی تو وہ ابتدا کی تباہی اٹھانا تھا، اللہ پھینک رہا تھا۔ اب آپ بتائیں جو اللہ کا حضور کا دوست ہو جائے وہ کس کا دوست؟ اور جو حضور کا دشمن بن جائے وہ کس کا دشمن ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر کسی کو ملی ہے، اللہ تعالیٰ کی قرب کسی کو اگر ملا ہے، وہ حضور کی اتباع میں ہی ملی۔ یہ بات طے شدہ ہے۔ بغیر متبع، بغیر اتباع کے اللہ کا قرب جس نے حاصل کیا ہے یا وہ تو گمراہ ہوا ہے یا کسی اور حاصل ہے۔ تو شریعت کے اندر کبھی بھی اس بات سے دھوکہ نہ کھائیے گا کہ یار یہ تو بہت بڑا صوفی ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، یہ فلانا۔ دیکھیے کہ حضور اللہ اور رسول کی محبت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، 100 بسم اللہ اتباع کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر ایک اور قصور بھی آ جاتی ہے، کیا حضور کے گھر والوں سے محبت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ حضور کے صحابہ سے محبت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ حضور کے دوست جو اولیاء اللہ کے لاتے ہیں ان سے محبت رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ ہے ساری چیزیں مستعفی تو نہیں کرتا۔ میرا یہ ہے کہ ماننا آنکھیں بند کریں اس پر شک سے بھی چلتا ہے، انشاءاللہ وہ جنت میں آپ کو لے جائے گا انشاءاللہ۔ کہیں بھی آپ کو لگے گا یہ کسی نہ کسی گستاخی کر رہا ہے حضور کے گھر والوں کی یا حضور کے در والوں کی، وہ صحابہ کرام ہے اور اہل بیت، تو پکڑ لو اس کو، چھوڑ دو، کسی کام کا نہیں ہے۔ چلیے میر محمد یہ نہیں کہا، مرزا غلام کا لگایا نہیں، مرزا غلام اگلا لگایا 24واں 23 میں چھوڑ دیں۔ ہاں یہ اگلے سکول بھی میں نے اس کو لگوا دیا، اب کیونکہ یہ ابھی کوئی سبق شروع ہو رہا ہے نا، یہ پورا ایک تسلسل سے چلے گا، تھوڑا بڑا ہے نا، ایک ساتھ پڑھائیں گے اس کو۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ کچھ ذہن میں کچھ رہ جاتی ہیں؟ سننا ان کے لیے ضروری ہے جو اس کی جواب بات کا جواب دے سکتے، ہم آپ نہیں دے سکتے۔ اس نے یہی تو مورا اپنایا ہے، اس نے کیا کہا؟ عوام ہے، میں تو ان کو بغلول کرتا ہوں، کسی کام کی نہیں، نہ پڑھتی ہے نہ سنتی ہے۔ اس نے بولا یہ اتنا آسان بولتا ہے کہ اس کو ہی سنو۔ اب میں نے آپ کو یاد ہے پچھلی کلاس میں ایک بچے کو بتایا تھا 26 سال غوث پاک کے نام تو گزارے، آخر میں گمراہ ہو گیا، ہمارا دوست ہے کلاس میں۔ اب بتاؤ، اس کے ابا درباری ہیں، مطلب کسی مدار کے مدیر ہیں، یہی ہوا، علم نہیں تھا، تعلق نہیں تھا، کسی بزرگ سے واسطہ نہیں پڑھا، نہ کبھی خود کتاب کھول کے دے گا، وہی آسان حلوہ مل کر کتاب لکھا انجینئر مرزا اور بیان کرنا شروع کر۔ آپ صحیح بات کہیں کہ سنیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن جواب کیسے دیں گے؟ آپ بڑی کتابوں میں جائیں گے، عربی کتابیں کیسے پڑھیں گے؟ وہ زیادہ بہتر ہے، اور سننے میں بھی ہمیشہ احتیاط کریں، ادب والوں کو سنیں۔ میں جو سنتا ہوں میں پرسنلی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے نا، یہ تو کام حکومت کا ہے۔
حکومت معاشرے کیا بولے اس وقت تو سو گئی اٹھے گی تو پتہ چلے گا کیا کرنا ہے. بہت اسلامی لائن میں حکم آ رہا ہے. سب اصل میں یہ سب ایک ہی چٹے بٹے کے لوگ ہیں. دیکھیں کوئی بھی شخص اگر میں ہوں نا، میں اس علاقے کے اندر اللہ نہ کرے اللہ میں کام کرنا چاہوں تخریب کاری ہوئی، جب تک مجھے سپورٹ نہیں ہوگا میں نہیں کر سکتا. یہی معاملہ ہے. کسی امت کے اندر انتشار پھیلانا ہو، کہیں کوئی فساد کرنا ہو، جب تک بیک سپورٹ نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہدایت ہے، ہمیں بھی رکھے ہدایت پر، ہم کو بھی ہدایت ہے. میں بتانا چاہ رہا کہ سننے کے اندر بھی بہت خیال اور دھیان سے انتخاب کیجیے. سننے کے انتخاب کہیں اس کے منہ سے بکس پینے کی بو تو نہیں آتی. یہ ایک فن ہوتا ہے کہ کوئی کلام کر رہا ہو، اس کو پتہ چل جائے کہ اس سے منہ سے بکس کی بو آ رہی ہے. صحابہ کے بکس کی بو ہے، اہل بیت کے بکس کی بو، پتہ چل جاتا ہے. انسان کے اشارے بھی بتا دیتے ہیں. کئی جگہ پر کہیں کھچ مار رہا ہے، کہیں کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. تو ایسے لوگوں کا انتخاب کریں. میرا ذاتی طور پر مشورہ ہے، میرا ذاتی طور پر، اگر آپ سننا چاہیں تو بہت اچھی بات، نہ سننا چاہیں پیر اجمل قادری صاحب اور ساتھی علامہ صاحب. میں سمجھتا ہوں اگر انسان کو سدھرنا ہے نا تو ان کی بات سنیں، سمجھے اور عمل کرنا شروع کریں. بس چوں چنا ہے ہی نہیں اس میں. انہوں نے یہ کہا، فلانا نے یہ کہا، فلانا بزرگ نے، کچھ ہے ہی نہیں. سیدھی سی بات کرتے ہیں قال رسول اللہ، بس ختم ہو گیا. اتنا میں تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ 2-2 منٹ کے کلپ بنتے ہیں، 3-3 منٹ کے. مطلب ایک ایک بات کے اندر ان کے ایک ایک کلپ کے اندر کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہی ہے. اور بندے کا ذہن بنتا ہے کہ یہ شروع کرنا چاہیے. نہیں کرتے وہ الگ بات ہے، ذہن بنتا ہے کرنا چاہیے. اب چیخم چلی، کبھی اس کی ٹانگ کھینچی، کبھی اس کی ٹانگ کھینچی، آخر میں ہاتھ جھاڑے، لنگر کھایا، اللہ گھر چلے کیا. اور اگر آپ کو تھوڑا سا اور بچوں والی باتیں سننی ہے، کون سی باتیں؟ بچوں والی، بچوں میں رہ کر بچوں والی باتیں. سید حمزہ علی قادری صاحب، سید حمزہ علی قادری، آپ ان کے کلام سنیں، بیانات سنیں. مثال ہو گیا کرم سے اور سے مبارک تھا. اچھا وہ کون ہے یہ بھی سمجھیے. یہ ہمارے شیخ ہیں حضرت، ان کے مرشد. آپ ان کے کلام کو سنیں. یوٹیوب پر لکھیں حمزہ علی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے بیانات ہیں. ایک ان کا جملہ سناتا ہوں، آپ کو پتہ جائے وہ کیسے بچوں میں رہ کر بچوں والی باتیں کرتے ہیں. ایک شخص نے سوال کیا حامل آگے کے پروگرام کے مارننگ شو نہیں ہوتے تھے حامل آگے کے، تو اس میں ایک عورت نے سوال کیا کہ میرا سوال ہے حمزہ علی قادری صاحب سے کہ میرا نماز کے اندر دل نہیں لگتا، مجھے دل لگنے کے لیے کوئی وظیفہ بتاؤ. تو ظاہر سی بات ہے آپ ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صوفی کامل ہو، اہل نظر ہو. اہل نظر ایک ہوتا ہے بزرگ ہو، ایک ہوتا ہے اہل نظر بزرگ. وہاں ان کی مجلس کے اندر کوئی بیٹھتا تھا تو زبانیں کلام نہیں کرتی تھی، دل کلام. اور یہ ہوا میرے ساتھ بھی ہوا. وہاں کوئی میں نے بات کہی، ان کا فوراً ایک جواب آ گیا، ایسا ہوا. تو وہاں دل کلام کرتے ہیں، وہ ایسے بزرگ ہے. اور میں نے تو شاید 1-2 دفعہ ہی ان کی زیارت کی، کیونکہ پتہ ہی بہت بعد میں چلا کہ یہ بھی کوئی بزرگ ہی چلے جاتے تھے ان کے آستانے پر، ان کی گھر پر علیم تھے کر. تو میں لنگر کھا رہا تھا، تو وہ ان کی چیئر اوپر تھی، مطلب ویل چیئر پر نہیں، ویل چیئر ٹائپ کی کوئی چیئر تھی، اس پہ بیٹھے ہوئے. میں ان کی وہیں پہ لگے، ہم لوگ دوست یار ساتھ میں تھا. اور میرے ذہن میں کوئی بات آئی عجیب و قسم کی. ہمارے ظاہر بات ہے ہمارے دل پر کنٹرول کہاں ہوتا ہے، کوئی بات آ رہی ہے عجیب سے. اچھا 2-3 دفعہ آئی، انہوں نے ایک دم میری طرف دیکھا، کھانا کھاتے ہوئے. سب میں لڑ گیا، یہ کیا معاملہ. بچے بھی تھے، سمجھ بھی نہیں تھی کوئی ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے دیکھ لیں. مجھے بعد میں کسی نے کہا کہ تم نے کچھ سوچا تھا. میں کہا سوچا تو تھا، بولا اللہ والوں کے معاملے میں دل سنبھال کر کرنا ہوتا ہے، زبان نہیں. یہاں دل پہنچتا ہے. اچھا ایسا میں شاید برا لگ گیا. کوئی بات ایسی ہو گئی بچے تھے. یہ بات ہے تقریباً 2013 11 سال ہو گئے. میری عمر تھی 16 سال 17 سال.
تو ایسے اچھا ان کی بات کیا تھی، ان سے ایک سوال کیا ایک عورت نے لائیو کال پر کہ میں نماز میں دل نہیں لگتا، تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں دل لگنا یہ تو بہت بڑے لوگوں کی بات ہے. کیا تھا؟ بہت بڑے لوگوں کی بات ہے. کہہ رہے ہیں آپ نے کبھی ٹریفک سگنل والے کو دیکھا؟ ٹریفک پولیس وہ کیا کر رہا ہوتا؟ ادھر جاؤ ادھر جاؤ اوپر جاؤ نیچے جاؤ، یہ کرو، اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے یہ کرنے. بتائیے ہم جاب پہ جاتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے جاب پہ جائیں، جا رہے ہیں نا پھر بھی بغیر دل کی جا رہے ہیں. پگار پوری ملتی ہے نہیں ملتی؟ اس ٹریفک پولیس والے کو پوری ملے گی آدھی ملے گی؟ پوری ملے گی. تو انہوں نے فرمایا تم اللہ کو ایسا بھی نہیں سمجھتے، تم صرف ہاتھ پاؤں ہلا دو اللہ پورا کر دے گا. دماغ مطلب ہاتھ پاؤں ہلا لو گے اللہ تمہیں پورا کر دے گا. تمہیں ضرورت نہیں کہ تم نماز میں دل لگاؤ، ہاتھ پاؤں ہلا دیا لو جا کے ٹکریں مار لی بس صحیح ہو گئی نماز. بچوں میں بچوں والی. اب سیدھی بات ہے، اب نماز کے اندر ہمارا دل کیسے لگے گا؟ ہمیں تو بھولی ہوئی چیز نماز میں یاد آتی ہے. یار آج سے 5000 روپئے لیتے ہیں دیے نہیں، دکان پہ کام کر رہے تھے نا، اکثر ہوتا یار اکثر میں اپنی بات کروں، میں آپ کی بات کیوں کروں؟ نماز کے اندر دکان سے نماز پڑھنے گیا ہوں، اللہ اکبر، اچھا ابھی سمے ہی پڑھی ہے یار، کسٹمر سے پیسے لیے تھے، فوراً خیال کیا یہ نمازیں دل لگانا یہ بڑے لوگوں کو، ہمیں صرف لوگوں میں ہاتھ پاؤں دے اللہ جانے ہے بچوں والی بات. مطلب اب یہ ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ یار پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہونی ہے نہیں، ہمارا کام ہے آپ کا، باقی وہ پوری پگار ہو دے گا انشاءاللہ. ہاں جب اللہ تعالیٰ کسی کے درجات بلند کرتا ہے تو پھر وہ اس میں اپنی طرف توجہ بھی دیتا ہے، اللہ کی طرف توجہ بھی کرتی ہے سارے معاملات. بڑے کام ہے اور ایسی بات ایک بات اور فرماتے تھے کہ ایک عورت نے سوال کیا اس پروگرام کے اندر کہ میرے دیور نے